20 نومبر کے بعد پاکستان میں سیاسی صورتحال میں بڑی تبدیلی ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے کوئی آخری قدم اٹھا لیا تو شاید اس نظام کو خطرات لاحق ہو سکے۔ ٹی ایل پی کے اوپر سے بین اٹھانا، یہ میرا خیال ہے حکومت کو اس میں بڑی زبردست قسم کی شکست ہوئی ہے، خصوصاً وزیر اعظم کو ان کی کریڈیبلٹی بڑی لوز ہوئی، یعنی ریاست کی ریٹ تو تیل لینے چلی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سینئر صحافی عبدالرزاق کھٹی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پارلیمنٹ کس طرح سے چل رہی ہے اور دیگر بہت سارے سیاسی معاملات ہیں، ان میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور ان میں ہم کیا معاملات دیکھ رہے ہیں، تو یہ جاننا چاہیں گے عبدالرزاق کھٹی صاحب سے۔ کھٹی صاحب، آپ نے وقت دیا نیوز 360 کو، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار شاید اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہی جیسے ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے۔ لیکن ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ حکومت نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، مشترکہ اجلاس بلایا، یعنی ایوان بالا اور ایوان زیریں کا، لیکن وہ اجلاس پہلے ہی ملتوی کر دیا۔ اس اجلاس کی بلانے کی ضرورت کیوں پڑی اور پھر عین وقت پر یہ اجلاس ملتوی کیوں کر دیا گیا؟ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ پہلی بات یہ کہ یہ مشترکہ اجلاس بلایا اس لیے جا رہا تھا کہ تقریباً کوئی لگ بھگ 30 کے قریب ایسے قوانین ہیں جو قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد جب سینٹ گئے تو وہاں سے مسترد ہو گئے۔ وہ مسترد اس لیے ہوئے کہ وہاں حکومت کی اکثریت نہیں، اپوزیشن کی اکثریت ہے، تو ظاہر ہے جب اپوزیشن مل جاتی ہے تو وہ بل جو ہیں وہ مسترد ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا ایک آئینی طریقہ کار یا حکومت کو یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ مشترکہ اجلاس بلا کر وہ سارے قوانین جو سینٹ سے پاس نہیں ہوئے انہیں وہ وہاں منظور کرواتی ہے۔ لیکن جس طرح پارلیمنٹ کے کردار کی آپ نے بات کی، تو 3 سالوں کے دوران جو حکومت کا رویہ پارلیمنٹ کے ساتھ رہا، خصوصاً وزیر اعظم صاحب کا، اس کی تو ایک بڑی طویل اور لمبی کہانی ہے۔ لیکن اگر ہم بات ان دنوں کی کریں، اس ہفتے کی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیر کے دن جو اجلاس ہوا تھا اس میں ایک تو اجلاس 6 بجے کے بعد شروع ہوا، اس کا ٹائم قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے دیر سے رکھا گیا تھا، لیکن اچانک جب کچھ قانون سازی وہاں ہونے لگی تو اپوزیشن کی جانب سے کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا، اور یہ پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ تقریباً ارکان کو، حکومت نے اپنے ارکان کو جمع کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگایا کہ لاجز جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو بلایا جائے، یا جو ارکان دوسری جگہ ہیں ان کو بلایا جائے، لیکن کورم پورا نہیں ہو سکا اور وہ اجلاس انہیں جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب دوسرے روز منگل کا دن تھا، وہ منگل کے دن نجی کارروائی کا دن کہتے ہیں۔ نجی کارروائی کا دن میں آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑا آسانی سے سمجھا دوں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹری جو پریکٹس ہے اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جتنے بھی اجلاس چل رہے ہوتے ہیں اس میں ویک کے اندر 1 دن آپ رکھتے ہیں کہ اس میں اپوزیشن کے ارکان یا حکومت کے جو ارکان اپنے بل لانا چاہتے ہیں وہ بل جو ہے وہ وہاں پیش ہوتے ہیں۔ اگر حکومت ان کی مخالفت نہ کرے تو پھر وہ بل جو ہے وہ متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں ان پر بحث مباحثے کے بعد پھر وہ ایوان کے اندر آتے ہیں، اور اگر حکومت ساتھ دے تو وہ قانون بن جاتے ہیں۔ اس بار جو بڑی دیکھنے والی بات یہ تھی کہ جاوید حسنین جو نون لیگ کے رکن ہیں، انہوں نے لوٹا کریسی کے حوالے سے ایک بل جو ہے وہ پیش کیا، لیکن حکومت نے اس کی مخالفت کی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ حکومت نے مخالفت کی تو اس کو جو ہے وہ اپوزیشن نے چیلنج کیا۔ جب رائے شماری ہوئی تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اپوزیشن کی تعداد زیادہ تھی، حکومت کی کم تھی۔ اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے جو حکومت کو شکست دے دی، اس کے بعد یہ بل جو ہے وہ متعلقہ کمیٹی کو چلا گیا۔ ایک تو شکست یہ بھی۔ اچھا، اسی اجلاس کے دوران ہی پھر ہم نے دیکھا کہ ایک رکن ہیں حکومت کی، آسمہ قدیر، انہوں نے خواتین کے خلاف سوشل میڈیا پر جو نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں ان کی سزاؤں کے لیے ایک بل تھا وہ پیش کیا۔ اس کو حکومت نے اس کی حمایت کی، لیکن اپوزیشن نے اس کو چیلنج کیا۔ اچھا، اس پر بھی گنتی کروائی گئی تو اپوزیشن کا جو موقف تھا اس کے حق میں زیادہ ووٹ آئے، حکومت کے کم آئے، نتیجے میں وہ بل جو ہے وہ مسترد کرنا پڑا۔ اب ہوا یہ تھا کہ بدھ کے روز یہ پہلے طے ہو چکا تھا، کیونکہ
اسی دن منگل کے روز حکومت نے بریفنگ بھی دی تھی اپنے ارکان کو، اتحادی ارکان کو، جو ہم قوانین پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ کون سے قوانین ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں جو سب سے جو اہم بات تھی، خصوصی قوانین تھے، وہ تھے EVM کے، اور بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں ان کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے. کس طرح سے آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں. ہاں، لیکن اس کو انہوں نے قانون بنوانا تھا، اسی لیے ہی وہ ادھر کرنا تھا. تو وہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ EVM کے حوالے سے انہیں ریزرویشن تھی، لیکن یہ سارے معاملات چلے گئے. اور اسی دوران وزیر اعظم کو جو رپورٹ دی گئی اس کی بنیاد پر وزیر اعظم نے جو ہے وہ 10 نومبر کو ایک لنچ رکھا اپنے ارکان کا، اتحادی ارکان کا، جن میں ارکان سینٹ بھی تھے، قومی اسمبلی بھی تھے. وہاں انہوں نے ایک بڑی تقریر بھی کی. انہوں نے کہا کہ یہ مافیا جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے ترقی میں، تبدیلی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے EVM کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس قانون سازی میں حصہ لیں اور اس مافیا کو ناکام بنائیں. لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ وہاں MQM سمیت GDA ہے جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے، اور خود حکومت کے جو اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس مشین کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل بریفنگ نہیں ملی، اور اس صورتحال میں ہم کس طرح اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے. مقصد یہ کہ اگر فرض کریں آپ ملک کے کسی دور دراز علاقے میں چلے جاتے ہیں، وہاں اگر یہ مشین جو ہے وہ چھینی بھی جا سکتی ہے، وہاں اگر اس کی چارجنگ نہ ہو تو چارج کس طرح کیا جائے گا. یہ بہت سارے ٹیکنیکل سوالات تھے جن کے وزیر اعظم کے پاس بھی جواب نہیں تھے. وزیر اعظم نے اس وقت انہیں کہا کہ میں سمجھا کہ شاید آپ کو بریفنگ دے دی گئی ہے. اب وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ مؤخر کس طرح اجلاس کیا جائے. لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اصل میں گزشتہ ان 3-4 جو دن ہیں اس میں اپوزیشن اتنی متحرک ہو گئی ہے. پہلے شہباز شریف کی طرف سے تمام ارکان کو جو ہے وہ اشاعہ دیا گیا، دوسرے روز بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، اور ان کی اسی سرگرمیوں کی وجہ سے اپوزیشن کے تمام ارکان ایوان کے اندر حاضر تھے اور حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب ہوا یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے جو سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ارکان ناراض ہیں اور وہ اصل میں اس جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں آنا نہیں چاہ رہے تھے، اور اگر وہ نہ آتے تو ظاہر ہے حکومت کو ایک بار پھر بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا، یعنی وہ اکثریت بظاہر کھو بیٹھتی، اخلاقی طور پر اس کا پھر جواز نہیں رہتا. اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو کہا گیا کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں کہ آپ جو ہیں ان حالات میں جوائنٹ سیشن بلا کر قانون سازی کریں. تو میرا خیال ہے یہ اسی لیے پیچھے ہٹے ہیں، اور اسی لیے ہی پیچھے ہٹے ہیں کہ تاکہ کسی بڑی سبکی کا سامنا نہ ہو. تو کٹی صاحب کچھ صورتحال آپ منظرنامہ تبدیل ہوتا نہیں دیکھ رہے. ایک جانب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا، وہ پھر ملتوی کرنا پڑا. ایک تو یہ حکومت کو اپنی شکست جو ہے دکھائی دے رہی تھی. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا، اور وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ جو آرمی پبلک اسکول پشاور ہے تو اس حوالے سے جو ذمہ دار افراد تھے ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے پیش رفت دریافت کی گئی. اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو وزیر اعظم نے ایک اجلاس میں دہشت گرد تنظیم کہا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے 1-2 دن بعد انہوں نے پلٹا کھایا اور اس کو جو کالعدم تنظیم تھی اس کو کالعدم جو ہے ختم کر دیا گیا، اور وہ تنظیم جو ہے اب انتخابی عمل میں حصہ لے سکے گی. اور پھر جو گرفتار افراد تھے ان کی رہائی کی بات کی، مقدمات واپس لینے کی یقین دہانی کرائی. یہ منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ اور پھر اس سے پہلے جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوئے تو جو بھی حکومت نے منوانا چاہا، قانون سازی کرنا چاہیے، وہ قانون سازی کر لی اس نے. اب کیا ہو رہا ہے یہ؟ سر اس کو ان دونوں جو سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کی پیشی اور TLP کے اوپر سے بین اٹھانا، یہ میرا خیال ہے حکومت کو اس میں بڑی زبردست قسم کی شکست ہوئی ہے، خصوصاً وزیر اعظم کو. ان کی کریڈیبلٹی بڑی لوز ہوئی ہے، اور اس کو سیاسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور آپ سمجھیں کہ صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے. مقصد اس کی میں آپ کے اس ناظرین کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ
قومی اسمبلی میں سینٹ تو نہیں کہوں گا، قومی اسمبلی میں بہت سارے ارکان کو اجلاس میں شرکت کروانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوا کرتا تھا. اب جو ہے وہ اس میں پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اب صورتحال آپ کے نظر میں سامنے آ رہی ہے. سپریم کورٹ میں جس طرح وزیر اعظم کو بلایا گیا، پھر صحافیوں کے جس طرح کے تیز و تند سوالات ہوئے، اس میں ان کے پاس جواب نہیں تھا. سپریم کورٹ میں جس طرح انہوں نے بھاشن دینے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو پیسے تو دے دی متاثرین کو، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. تو جو سرنڈر ڈاکومنٹ کے حوالے سے ایک جسٹس صاحب نے بات کہی، یہ بات جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ایوانوں میں بھی ہم نے سنی. تو ایک طرف آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن جو اے پی ایس کے لوگ ہیں یا خود پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اس لیے بڑی فریق ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے شہید کیا تھا. تو آپ ان فریقین کو نہیں بلا رہے، آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے رہے، آپ عدلیہ کو اعتماد میں نہیں لے رہے. یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس میں ایک طرف 22 کروڑ لوگ فریق ہیں، ایک طرف جو ہے وہ ریاست پاکستان کس طرح کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ساری انہوں نے مکس کر دی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے. یعنی ریاست کی ریٹ تو تیل لینے چلی گئی. اب اس ساری صورتحال میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے ایک طرف تو ٹی ایل پی کو بین جو ہے وہ ریسٹور کر دیا، ٹی ایل پی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا جو وفاقی حکومت کا ترجمان ہے وہ بیانات بھی دے رہا ہے. لیکن سچی بات یہ کہ اتنی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اب سوچ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب کنفیوژن تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب حکومت خود بحرانی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے، اور یہ ساری پریشانی سے اندازہ ایسا ہو رہا ہے کہ حکومت کمزور پچ پر چلی گئی ہے. اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر مہنگائی نہ ہوتی تو شاید وزیر اعظم کی بات لوگ سمجھ بھی لیتے، سنتے مانتے. لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت ہو چکا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے حکومت کے لیے مزید مشکلات جو ہے دکھائی دے رہی ہیں، مزید مسائل بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 20 نومبر کے بعد پاکستان میں سیاسی صورتحال میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور اس میں اگر عمران خان صاحب نے کوئی آخری قدم اٹھا لیا تو شاید اس نظام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ عبدالرزاق کھٹی صاحب. سینئر صحافی عبدالرزاق کھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی، تجزیہ نگار. انہوں نے ہمیں وقت دیا. کھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ.